ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ ابو عروبہ الحراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی حدیث پڑھتا تو آپ درود و سلام پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے، اور کہا کرتے کہ حدیث شریف پڑھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے امیر علیہ سنت یاد آ رہے تھے کہ بارہا معمول دیکھا ہے کہ خود تو جب کبھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر سامنے سے پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، یا مدنی چینل پر اگر کوئی ایسی بات بیان ہو رہی ہے جس میں کہا گیا کہ میٹھے مصطفیٰ، امیر علیہ سنت دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دیکھتے دیکھتے چونکہ جیسے ہی آقا کا نام سنا تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر، تو کسی اور نے نام لیا یا مدنی چینل پہ کسی نے کہا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ عز و جل جل جلالہ۔ تو یہ اگر ہم بھی اپنی عادت بنائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی بنائیں، تو یقیناً اس کی ہم سب کو برکتیں ملیں گی، اور درود پاک کی برکت سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے شکر کے فضائل۔ اس میں صفحہ نمبر 53، پیج نمبر 53، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے نئی قمیص پہن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ ایک شخص نے نئی قمیص پہن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا تو اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک نئی قمیص خریدنے کے بعد اسے پہن کر
اللہ کا شکر ادا نہ کر لوں۔ تو حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ثواب کی امید پر یہ بات کہی تھی۔ یعنی دو باتیں، شکر کی اہمیت یہ تو بیان اپنی جگہ، لیکن اس واقعے کو سن کر ایک بات کا اور ذہن بنتا ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کسی بات کو سن کر اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار اتنی پیاری فضیلت، سبحان اللہ، اتنی پیاری برکت، میں بھی انشاءاللہ عمل کروں گا۔ تو یہ ایک سعادت مندی ہوتی ہے کہ انسان جب کبھی ایسی صحبت میں بیٹھتا ہے، ایسے مدنی ماحول میں بیٹھتا ہے کہ جس میں بیٹھ کر اس کو دین و دنیا کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، تو ایک تو ہوتا ہے نا اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور ایک ہوتا ہے اس کو فیل کرنا، اس کو لینا۔ تو اللہ ہم سب کو بھی سعادت مند بنائے۔ اور حقیقت ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس شخص کو قیامت کے دن بڑی حسرت ہوگی جس کو علم تھا لیکن عمل کا موقع بھی ملا اور اس نے عمل نہ کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سعادت مندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں پانے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا۔ یعنی شکر کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ اور تفسیر صراط الجنان شریف میں ہے کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، ہر ایک کو نعمتیں ملی ہیں جبھی زندہ ہے، سانس لینا بھی ایک نعمت ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ آنکھیں اس کے لیے نعمت ہے، کوئی سن رہا ہے تو یہ سننا اس کے لیے، کان اس کے لیے نعمت ہے، کوئی چل کر یہاں آیا ہے تو پاؤں اس کے لیے نعمت ہے، کوئی چیز کسی ہاتھ سے پکڑ رہا ہے تو یہ ہاتھ اس کے لیے نعمت ہے۔ تو طرح طرح کی نعمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے۔ جب نعمتیں ملتی ہیں اور بندہ اس وقت اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شاکر ہے، جبکہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ عطا یعنی دینے پر شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ منع یعنی نہ دینے پر شکر کرنے والا شکور ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ لے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بلکہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے تو کئی آپ نے آیات مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 152 اس میں ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا
سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے نعمت زیادہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم یعنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا خوگر بنائے. تو یہاں ایک بڑی پیاری باریک بات ہے، ایک بڑی پیاری باریکی ہے، وہ یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم و احسان کا مطالعہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے. اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ مقام بہت بڑھتر یعنی اونچا ہے. اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ منعم کی محبت یعنی نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کو نعمتوں کی طرف التفات باقی نہ رہے. یہ مقام صدیقوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. اب یہ بندے پر ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. کہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیص پہنی، لباس پہنا. جب گلے تک پہنچی تو یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اس سے اپنی زندگی میں زیب و زینت حاصل کرتا ہوں. پھر اپنے ہاتھ دراز فرمائے اور دیکھا کہ جو حصہ ہاتھ سے زائد تھا اسے کاٹ دیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور جب وہ گلے تک پہنچے یا اس سے پہلے اس کی مثل کلمات کہے اور اپنا پرانا کپڑا کسی مسکین کو پہنا دے تو جب تک اس کپڑے کا کوئی ایک دھاگا بھی باقی رہے گا وہ شخص زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کے قرب کی برکتیں پائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنائے. اور ظاہر ہے جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. اور آج کل انسان اگر ذرا سی کوئی تکلیف مصیبت یا پریشانی کا شکار ہو تو گلے شکوے کے انبار ہو جاتے ہیں. لیکن یہی شخص اگر اپنی اوقات دیکھے کہ میں تو چند سال پہلے نوکری کرتا تھا، میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر ہی نہیں تھا، میں تو بسوں کے دھکے کھاتا تھا، پھر مجھے سائیکل موٹر سائیکل گاڑی ملی، اچھی گاڑی ہو گئی، اپنے گھر سے گھر نہ ہونے کے بعد میں کرائے کے مکان میں آیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا فلیٹ خریدا، یہاں تک کہ میں نے زمین کا گھر لیا، طرح طرح کی نعمتیں ہوئیں. اور آج اگر ایک سال مجھے کسی طرح کاروبار میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو میں نے گلے شکوے لگا دیے. تو یہ انسان سوچے غور کرے کہ رب تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کو پانے پر میں نے کیا شکر ادا کیا. اور پھر جو غفلت کی بھری زندگی گزارتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے. قاضی کوفہ محمد بن غسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عید قربان کے دن میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں میں نے پھٹے پرانے اور بوسیدہ لباس میں ایک بڑھیا دیکھی. مجھے اس کا انداز گفتگو بڑا اچھا لگا کہ اچھی عورت تھی وہ، مطلب باتیں اچھی کر رہی تھی وہ. تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری خالہ آنیہ ہے جو ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ برمکی کی ماں ہے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے ان کی خیریت پوچھی
اور پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اب ظاہر ہے یہ وزیر کی ماں تھی اور آج اس حالت میں کہ پھٹے پرانے لباس پہنے اور ایسی عجیب و غریب اس کی حالت ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے غفلت میں زندگی گزاری اور وقت ضائع کرنے میں لگے رہے تو زمانہ ہم سے روٹھ گیا. ہم غفلت میں پڑے رہے یہاں تک کہ زمانہ ہم سے روٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ اپنی شان و شوکت کا کوئی واقعہ سنائیے. تو انہوں نے کہا کہ ضرور ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں, اس سے میری شان و شوکت کا اندازہ لگا لینا. کہتی ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے عید قربان کے موقع پر میرے پاس 400 اوڑھنیاں تھیں, جو دوپٹے ہوتے ہیں نا, وہ کہتی ہے میرے پاس 400 اوڑھنیاں تھیں. میرے بیٹے نے رسم کے طور پر میرے پاس 1400 بکروں کے سر اور 300 بیلوں کے سر بھیجے. یعنی جب قربانی کے دن تھے تو رسم تھی ہمارے گھر میں, تو میرے بیٹے نے مجھے 1400 یعنی 1400 بکروں کے سر اور 300 بیلوں کے سر بھیجے. زیورات لباس ان کے علاوہ تھے, ایسی شان و شوکت تھی. اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے. یعنی ماں کے پاس اتنا بھیجا اور اس وقت وہ خیال کرتی تھی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے, میرا خیال نہیں رکھتا. اور آج یہ حال یہ ہے میرا کہ میں تمہارے پاس 2 بکروں کی کھالیں لینے آئی ہوں. آج میرا یہ حال ہے کہ میں تم سے 2 بکروں کی کھالیں لینے آئی ہوں تاکہ اس کا لباس بناؤں. تو قاضی صاحب فرماتے کہ ان کی داستان زوال سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا, میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اس وقت میرے پاس جو دینار تھے میں نے انہیں تحفے میں دے دیے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ دن ایسے گزر رہے ہوتے ہیں کہ موج ہی موج لگی پڑی ہے. کہتے ہیں زمانہ روٹھ گیا. آخر کیا وجہ ہوئی؟ کوئی کسی کی دل آزاری, کوئی کسی کی آہ. یہ تو نہیں ہے کہ جب میرے پاس مال تھا, میرے پاس عہدہ تھا, میرے پاس شہرت تھی, میرے پاس طاقت تھی, تو میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. ایسا کئی ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا تصور کریں تو بہت سے لوگ یاد آتے ہیں کہ زمانہ تھا تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آخر کیا وجہ ہے آج اس تخت سے میں تختے پر کیسے آ گیا؟ میں غور تو کروں وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی بات کہ جس نے آج مجھے اس حال میں پہنچایا ہے؟ تو جب انسان اس بات پہ غور کرتا ہے نا, اور ایسے لوگ اسے یاد آتے ہیں, تو بسا اوقات وہ معافی تلافی کر لیتا ہے, بسا اوقات سوری کر لیتا ہے, تو بسا اوقات اس کو راضی کر لیتا ہے. ہوتا ہے بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن بعض کی طبیعت ہوتی ہے بات بات پہ ناراض ہونا. جس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنانا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور رب تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں, 4, اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. نمبر 1 شکر کرنے والا دل. نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان. نمبر 3 آزمائش پر صبر کرنے والا بدن. اور نمبر 4 اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. تو بہرحال ہم اگر غور کریں اور سوچے تو رب تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں یہ ہم پر نازل ہیں, ملتی جاتی ہیں. دن بھر میں کوئی ایسا لمحہ نہیں,
جس میں رب تعالیٰ کی نعمتیں ہم نہ پاتے ہوں، لیکن ہمارے نصیب کہ ہم اس معاملے میں اپنا ذہن نہیں بناتے۔ تو آئیے شکر کی عادت اپنانے کے ہم 7 طریقے سیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنائیں تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے، آپ کو بھی دے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دے۔ سب سے پہلی بات کہ شکر کے فضائل و واقعات کا مطالعہ کیجیے۔ بزرگوں کی سیرت میں جو شکر کے واقعات لکھے ہیں اس کا مطالعہ کیجیے کہ فضائل پڑھنے سے شکر کرنے کا مدنی ذہن بنے گا۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین یہ سہارا دیں گے اور بندہ شکر کی طرف مائل ہوگا۔ شکر سے متعلق واقعات پڑھنے سے ذہن بنے گا کہ دنیا میں اللہ کے کئی ایسے نیک بندے بھی ہیں جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے لیکن انہوں نے ناشکری نہیں کی، ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہیں آیا، انہوں نے ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا۔ تو اللہ ہم پر بھی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اب نعمت عطا فرمائی اور کسی سبب سے اگر ہم پر کسی معاملے میں آزمائش ہو گئی تو صبر کریں اور ایسے واقعات پڑھیں جن کو جو ہے نعمتیں ملی وہ انہوں نے شکر کیسے ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، پھر سب کچھ جاتا رہا تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا تعریف میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے چٹائی والے سے کہا کہ اب تم کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب سوچے جس کا مال گیا، گاڑی گئی، گھر بار گیا، بالکل مفلس و کنگال ہو کر چٹائی پر آ گیا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو دوسرا مالدار کہتا ہے کہ اب تم اللہ کا کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میں ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ جواب دیا کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ بندہ اگر بعض اوقات شکوہ کرتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، تو ایسا شخص خود غور تو کرے کہ خود اس کا اپنا جو وجود ہے یہ کیسا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضرت بہت مسئلہ ہے، رونا دھونا جس کو ہوتا ہے، رونا دھونا کیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو مجھے، کیا اس کے بدلے 1,00,000 درہم قبول ہیں تمہیں؟ یہ آنکھ دے دو، 1,00,000 درہم لے لو۔ اس نے کہا حضرت نہیں۔ کہا اچھا کیا تمہارے ایک ہاتھ کے عوض 1,00,000 درہم؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا پاؤں کے بدلے میں؟ جواب دیا نہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو۔ بندہ سوچے تو آزمائش آتی ہے، بندے کو رب تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، مگر کب؟ جب وہ صبر کرے گا کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تو جب مطالعہ کریں گے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، تو میرے دل میں آیا کہ دیکھو کیسی مفلسی آ گئی، کیسی تنگ دستی آ گئی کہ جوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی سوچ کر میں بازار میں سے گزر رہا تھا تو ایک مانگنے والا فقیر
اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے مسجد جا کر اللہ کا شکر ادا کیا, سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, میرے پاس تو جوتے نہیں ہیں تو پاؤں سے محروم ہے. تو ہم اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو مقام شکر پیدا ہوگا, شکر کی اہمیت آئے گی دل میں. ہم ہمیشہ اپنے سے اونچے والوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا علاج تو ہے نہیں, اس کا علاج تو ہے نہیں, کہ پھر تو شکوہ شکایت آئے گی. بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اپنا معاملہ اس کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح اپنے سے کمتر و ادنا پر نظر کیجئے, یہ بھی شکر کی عادت بنانے کا طریقہ. اس پر بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے, کئی ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں, بندہ شکر ادا کر سکتا ہے. جھگیوں میں رہتے ہیں, شکر ادا کر سکتا ہے. اگر ہمیں صبح و شام 3 وقت کا پرتکلف کھانا یہ میسر نہیں, تو مگر کئی لوگ ایسے جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. ہمارے لیے میٹھے مشروبات موجود ہیں, مگر کئی لوگ تو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے, آلودہ پانی ملتا ہے ان کو. تو امید ہے کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا ذہن بنے گا. اپنے سے کمتر والے کو دیکھیں تو انشاءاللہ عادت بننے میں کامیاب ہوگی. پھر تیسری بات, رب تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیجئے. سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی, مگر ہم کیا ہیں, ہم کیا ہیں, اشرف المخلوقات. ساری مخلوق میں سب سے اشرف, سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر الحمدللہ ہمیں مسلمان پیدا فرمایا, اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا, ہوا کی نعمت عطا فرمائی, پانی کی نعمت عطا فرمائی, دھوپ کی نعمت عطا فرمائی. اپنے جسم پر غور کریں تو 2 آنکھیں عطا فرمائی, سننے کے لیے 2 کان عطا فرمائے, پکڑنے چھونے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے, سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی, چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے, کھانے کے لیے منہ عطا فرمایا, سخت چیزیں چبانے کے لیے دانت عطا فرمائے. الغرض رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں, مگر جتنی بھی نعمتوں پر غور کریں گے اتنا ہی بارگاہ الہی میں شکر بجانے کا مدنی ذہن بنتا جائے گا. یعنی رب تعالیٰ کی نعمتیں دے گی کہ جو جس حال میں ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ہمارا رب ہمیں اس وقت بھی رزق عطا فرماتا تھا, ماں کے پیٹ میں ملتا تھا. جب دنیا میں آئے تھے منہ میں دانت نہیں تھے, رب تعالیٰ نے ہمیں ماں کا دودھ عطا فرمایا ہے. پھر دانت آئے تو اب چبانا شروع کیا. تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا انداز دیکھیے کہ انسان اگر کبھی اپنے چہرے پر غور کرے نا کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے. اگر کبھی یہ بھویں جو بظاہر کسی کام میں نہیں آتی ہے, لیکن آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کی بھویں کسی بیماری کے سبب چلی جاتی ہے, پورا شکل عجیب ہو جاتی ہے. یہ دانت ہمارے سفید ہیں نا, کبھی غور کریں کبھی کالے ہوتے تو ایسے بھیانک چہرہ ہو جاتا ہمارا. پھر یہ جو دانت ہے نا اس کا بھی سسٹم ہے, یہ آگے سے باریک ہے, پیچھے سے داڑھے. یعنی دانت آگے سے چیز کو کاٹتے ہیں اور داڑھ جو ہے وہ چباتی ہے. اگر الٹا ہو جاتا نظام تو داڑھ آگے ہوتی, کاٹنے کا پیچھے ہوتا تو گڑبڑ ہو جاتی. دونوں ہاتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاتھ بڑے پرفیکٹ ہیں, چھوٹے بڑے نہیں ہیں. اگر کیسا نظام ہے, بالکل پرفیکٹ ہے, کھڑے ہوئے دونوں بیلنس ہے. اس طرح سے بندہ اگر غور کرتا جائے تو پھر وہ یہی کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب تعالیٰ کی کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. لیکن ہمارے نصیب کہ ہم رب تعالیٰ کی اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیجیے. بلکہ کسی جگہ میں نے پڑھا, بڑی پیاری بات تھی, کہ ایک انجینئر یہ بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا. ایک انجینئر بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا. ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا. اب انجینئر کو اس سے کچھ کام تھا, اس نے آوازیں لگائیں اور مزدور اپنے کام میں مصروف رہا, وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا.
اب انجینئر نے کیا کیا کہ اپنے جیب سے ایک 50 روپے کا نوٹ نکالا اور اس نے نیچے مزدور کو پھینکا. اب وہ 50 روپے کا نوٹ مزدور کو لگا اور زمین پر گر گیا. مزدور نے جب 50 روپے کا نوٹ دیکھا تو اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا. اب وہ پھر آوازیں دینے لگا لیکن دیکھ ہی نہیں رہا وہ. اس نے پھر 100 روپے کا نوٹ نکالا, 100 روپے کا نوٹ نکال کر پھر پھینکا, پھر وہ مزدور کے سر پہ لگا, زمین پر گرا. مزدور نے پھر اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا. سن ہی نہیں رہے. اب انجینئر نے کیا کیا, انجینئر نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا. جیسے ہی پتھر اٹھایا اور پھینکا اس کو سر پہ, جیسے ہی سر پہ پتھر لگا اس نے فوراً اوپر دیکھا. اس نے اپنے پاس بلایا اور اپنا کام اس سے کروا لیا. لکھنے والے نے یہی لکھا کہ در حقیقت یہ ہماری زندگی کی کہانی ہے. ہمارا مہربان رب تعالی ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں, مگر اس وقت تو اٹھا کر جیب میں ہی رکھنا ہے, اٹھا کر جیب میں ہی رکھنا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش کا پتھر لگتا ہے, جیسے ہی کچھ آزمائش کا پتھر لگا فوراً سر اٹھا کر یا اللہ آزمائش مصیبت. تو جب رب کی نعمت ملے تو ہمیں تب بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم ذہن بنائیں, اپنا ذہن بنائیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا, آپ سوچے تو سے اس گھر کا تصور تو کریں جس گھر میں بچے نہیں ہوتے. کیونکہ آج بچے ہیں تو ہم پھوں پھاں کرتے ہیں. ان بچوں کو عالم بنائیں, ان بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, ان بچوں کو دین کا مبلغ بنائیں, ان بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرائیں, اپنے گھر کا ماحول یہ اچھا بنائیں. اس سے رب کی ان نعمتوں میں مزید برکتیں ملیں گی. یہ بچے اگر شریعت و سنت کے پابند بنیں گے تو یہ بچے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. ہمارا گھر گہوارہ سنت بنے گا. ہمارے خاندان سے, ہماری ذات سے رب تعالیٰ دین کا کوئی بڑا کام لے لے گا. جب ہی ہوگا نا جب ہم بھی تو اپنے آپ کو اس معاملے میں پیش کریں. تو بہرحال رب کی نعمتوں پر غور کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. پھر چوتھی بات, نعمتوں کے زوال کا خوف کیجئے. جی ہاں, کیونکہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور اگر ناشکری کی جائے تو وہ نعمتیں چھینی جا سکتی ہیں. جب بندے کو نعمتوں کے زوال کا خوف ہوگا تو خود بخود اس کا ذہن نعمتوں کے شکر کی طرف مائل ہوگا کہ کہیں میرے پاس موجود نعمت یہ زائل نہ ہو جائے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہے, انہیں شکر کے ذریعے قید میں رکھو. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں کہ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے, اور قدر نہ جاننے والا ناشکرا ہوتا ہے. جو نعمت کا منکر ہوتا ہے اس کا شکر بجا نہیں لاتا. تو یہ ہمیں احساس کرنا چاہیے. بلکہ قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 175-176 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا, تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا, اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا, اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے. تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے, چھوڑ دے تو زبان نکالے. یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت بلم بن باورا اور ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نعمتوں کی ناشکری کرنے میں اس کی مثل ہیں. بلعم بنی اسرائیل کے بڑے بزرگوں میں سے تھا. اس میں آدم جانتا تھا, لوح محفوظ کا لکھا دیکھ لیتا تھا. بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہلاکت کی دعا کرو تاکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو احکام سناتے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے, معاذ اللہ. چنانچہ وہ تحائف اور مال و دولت دے کر بلعم کو مسلسل اکساتے رہے. بالآخر وہ بدبخت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے راضی ہو گیا.
پس جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے الفاظ نکالنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے ایمان نکال لیا، اس کے سارے انعامات چھین لیے گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارا اپنا ہی انداز ہوتا ہے کہ جس سے سبب رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کر کے اگر زندگی میں کبھی ایسا ہوا، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر سامنے والے سے معافی مانگ لیجئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پھر وہ کرم فرما دے تو پھر یہ نعمتیں برکتیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن اس وقت تک اپنے دین کے حصار میں رہتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور جب اس کی خیر خواہی سے الگ ہو جاتا ہے تو اس سے توفیق کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ کر بھلا تے ہو بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کا بھلا سب کی خیر۔ آج اگر مسلمانوں کی خیر خواہی کریں انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نعمتوں کے زوال سے بچو کہ جو زائل ہو جائے وہ پھر سے نہیں ملتی۔ مزید فرماتے ہیں جب تمہیں یہاں وہاں سے نعمتیں ملنے لگیں تو ناشکرے بن کر ان کے تسلسل کو خود سے دور نہ کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا دیکھا، اٹھا کر پہنچا اور کھا لیا۔ ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی چیز کا اکرام کرو کہ یہ روٹی جس قوم سے بھاگی ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ ہم غور کریں ہمارے اپنے گھر کے ڈسٹ بن میں کتنا کھانا ہمارے گھروں سے ضائع ہوتا ہے، ہمارے گھر کی نالیوں سے کتنا سالن، کتنا کچھ جو ہے وہ ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر بے برکتی ہوگی۔ بلکہ بزرگوں کو تو دیکھا ہے کہ اگر نل میں سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے نا، قطرہ ٹپکتا ہے تو وہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے کہ یہی قطرہ اگر آپ اس کے نیچے بالٹی رکھ دیں، صبح اٹھ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ بالٹی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ قطرہ ٹپکتا میں محسوس نہیں ہوتا ہے تو معمولی سا ہے، لیکن جب ایک رات گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تو آدھی بالٹی ہو گئی۔ تو ہم اپنے گھر کا بھی جائزہ لیں۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہے، لائٹ جل رہی ہے تو جل رہی ہے، بس دن میں بھی لائٹ جلا رہے کیوں جلا رہے ہیں؟ تو اپنے گھر کا جائزہ لیں، کس طرح سے ہم اپنی بجلی کا بچت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بچت کر سکتے ہیں۔ اگر کھانا زائد پک گیا تو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اچھے سے انداز سے کسی کو دے دیں، انشاءاللہ وہ کھائے گا تو وہ آپ کو دعا دے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کرتے جائیں تو ہمیں بہت ساری اپنی غفلتیں یاد آئیں گی، یعنی جو زوال کا جو معاملہ ہے نا وہ ہمیں اپنا ہی نظر آئے گا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر کا ٹپکنے والا پانی جو ہے یہ میرے روزی میں زوال کا سبب بن جائے، میرے گھر کا پھینکا ہوا کھانا ایسا نہ ہو میرے دسترخوان کی نعمتوں کو کم کر دے، میرا مطلب حسن و جمال، اگر اللہ نے اچھی صورت دی، اچھا شکل دی تو میں دوسروں کو کمتر جانوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے حادثے میں میرا چہرہ ہی خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ میں آج مطلب اپنے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، لیکن میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں ٹانگ مار دیتا ہوں، ہاتھ مار دیتا ہوں کہ میں بڑا طاقتور ہوں۔ کیا پتہ کوئی ایک حادثہ ہی میرے سارے جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح پانچویں بات، شکر گزاروں کی صحبت اختیار کیجیے کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ جو بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ناشکروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ناشکروں کی عادت آئے گی، اور اللہ کے شکر گزار بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے نا، اجتماعات میں جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ کے علاقے میں فیضان سنت کا درس ہوتا ہے اس درس میں شرکت کریں، تو یہ اچھی صحبت ہے۔ اگر آپ کی مارکیٹ ہے تو مارکیٹ میں بھی مدنی کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، مجلس تاجران کے ذریعے وہ کام کریں۔ فیکٹری ہے تو فیکٹری میں کچھ ایسا حلقہ بنائیں تاکہ ہم سب دین کی معلومات حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ پھر اسی طرح مختلف اعضاء سے شکر ادا کیجیے۔ دل کے ساتھ شکر کیا ہے کہ اس کے بھلائی کا ارادہ کیجیے،
زبان کے ساتھ شکر کا اظہار کیا ہے؟ اللہ کی حمد کیجئے. اعضاء کے ساتھ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے استعمال کریں. کانوں کا شکر یہ کسی کا عیب سن لیں تو چھپائیں. زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. پھر اسی طرح مصیبتوں پر بھی شکر کیجئے کہ بندہ جب مصیبت میں شکر کی عادت بنائے گا تو خود بخود نعمتوں پر شکر بجا لائے گا. کوئی مصیبت پہنچی تو بندہ یہ سوچ سکتا ہے نا کہ یار اس سے بڑی بھی تو مصیبت آ سکتی تھی. حادثہ ہوا، ایک پاؤں میں فریکچر ہو گیا، ٹھیک ہے، فریکچر ہوا، واقعی آزمائش ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ٹانگیں نہیں ٹوٹی. لوگوں کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہے نا. شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ سر میں چوٹ نہیں لگی، کہ سر کی چوٹ تو زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو مصیبت میں بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ایک شخص نے سیدھا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ چور میرے گھر میں داخل ہوا، سامان لے کر چلا گیا. فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لوٹ لیتا تو کیا کر لیتے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر